بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرے جو آپ کو دوسروں کے راز بتاتے ہیں۔ زندگی کو جینا آسان نہیں ہوتا، زندگی کو جینا آسان بنانا پڑتا ہے۔ کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ زندگی اگر مشکل نہ ہوتی تو ہمیں کبھی احساس نہ ہوتا کہ صبر کیا ہے، ہمت کیا ہے، حوصلہ کیا ہے۔ زبان کو بہت کنٹرول میں رکھو، کیونکہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، گولی کا زخم بھر جاتا ہے۔ زبان کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا۔ زبان سے کبھی بھی کسی کو زخم نہ دینا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات، ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اپنوں کی خوشی کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب بدلتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اچھا بننے کے لیے آپ خود کو کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ صورت بغیر سیرت کے پھول جیسا ہے، اس میں کانٹے دار زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ بھیڑ میں کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن اکیلے کھڑا ہونے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہیں کڑوی بات کہہ دے، سب سے اچھا دوست وہی ہے۔ مسکراتے رہیے، کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس میں بہت مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں۔ اور سنی ہوئی بات کو بیان کر دو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی کافی ہے۔ اپنے غم اور پریشانی کو سینے میں دفن کرو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ جب مانگو خدا سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو خدا سے چاہو۔ ماں نہیں ہوتی جن کے پاس، ان سے پوچھو دکھ کسے کہتے ہیں۔ کیچڑ میں پتھر مارو گے تو چھینٹے خود پر ہی آتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں گناہ پر کھڑا کر دے تو اس پر بات پر کامل یقین رہو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو لوگ غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کہ ہم جھگڑے کو جھگڑے کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ ہی نہیں، بلکہ نکاح ایک ذمہ داری، ایک عہد ہے اپنے آپ سے، اپنے ہم سفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ وفادار مرد کا ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت عورت کو نہیں رلا سکتی۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جائے۔ کسی کے آگے آنسو بہانے سے وہ اپنا نہیں ہو جاتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے۔ اگر آنسو بہانے ہیں تو اللہ کے آگے بہاؤ، جو اپنوں سے کہیں زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں
کہ آپ کسی سے لڑائی لڑیں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنانے میں بہت کچھ بن جائیں، مگر بے فیض انسان ہرگز نہ بننا، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جاتا ہے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ گناہ میں اتنا ڈوب جاؤ کہ جنت کے دروازے تم پر بند ہو جائیں، ابھی وقت ہے، پلٹ آئیں۔ رب کریم کی طرف جو تم سے سب تماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس رب کریم سے ملاقات کا شوق دل میں اتر آ جائے تو نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنت میں کچھ لوگ کچھ ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن چور نہیں، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، انسان سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ اب لوگ پارسا ہیں تو گناہ گار کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو، ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو، اور آپ کی آخری نیکی ہدایت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ والدین کی باتوں کو اپنا یقین رکھیں، جتنا آپ دوائی دے سکتے ہیں، تھوڑی کڑوی ضرور لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ہوگی۔ اگرچہ مختصر رہے لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال کر دیتا نہیں بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں میں بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی زندگی کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔